الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل بھی ہم نے اسی ٹاپک پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھتے ہیں اس رمضان المبارک میں۔ اس کا مقصد ہمیں اور اس کا فلسفہ سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مفہوم ہے کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور پھر فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، تو پھر فرمایا اس ڈھال کو تم پھاڑ نہ لینا۔ میرے بھائیو، یہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، ڈھال کو تم پھاڑ نہ لینا، یہ وہ پیغامات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے۔ یہ وہ دعوت فکر ہے کہ تم نے صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، تم نے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کر تمہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تمہاری اخلاق کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس روزے کا فلسفہ، اس روزے کی حقیقت اور اس روزے کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اور اس بھوک کی وجہ سے، اس پیاس کی وجہ سے ہم لوگوں کے دکھ دردوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، ہم لوگوں کے غموں کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ غم تو شاید ہم ختم نہ کر سکیں، لیکن جب کوئی تسلی کے بول بولنے والا بندہ آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو آدھا غم ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک میں ہم نے آئندہ کا لائے عمل طے کرنا ہے کہ جب یہ رمضان ختم ہو تو اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے کا، اس تقاضے کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا کمر بستہ کرتے ہیں، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کے کتنے غموں کو ہلکا کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم شاید کسی تمام مخلوقات کے تن پر شاید کپڑے نہ ڈال سکیں، تمام بھوکوں کو ہو سکتا ہے ہم کھانا نہ کھلا سکیں، تمام بیماروں کو شاید ہم علاج معالجے کے لیے مدد فراہم نہ کر سکیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہماری نیت ہمارے رب تک پہنچے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور ایک جھولے پر بٹھا کر آگ کی نظر کر دیا گیا تو اس وقت ایک نحیف سا، لاغر سا ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ پر ڈال رہا تھا۔ وہ نحیف پرندہ اور اس کی کتنی چھوٹی چونچ، اور اس چونچ میں کتنا پانی آ سکتا ہے، وہ آگ پہ ڈال رہا تھا۔ اس سے پوچھنے والے نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بہت بڑی آگ ہے، تم ننھے سے پرندے ہو سکتا ہے خدشہ ہے کہ تم اس آگ میں خود جل مرو، اس کے شعلے آسمانوں کو باتیں کر رہے ہیں، اور تمہارے اگر اس پانی کی ایک بوند سی یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اس پرندے نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، وہ اپنی دوستی کا حق ادا آگ میں چل کر رہے ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ ابراہیم واقعی اللہ کا دوست ہے، اور میں ابراہیم کو دوست رکھتا ہوں۔ میری چونچ میں جتنی مقدار میں، قلیل مقدار میں پانی ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ اس سے آگ بجھنے والی نہیں، لیکن میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست رکھتا ہوں، میں ننھا پرندہ بھی اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، اس سے آگ نہیں بجھنے والی۔ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیش کرے گا کہ بتاؤ میرا محبوب دوست،
وہ آگ میں جل رہا تھا، تم نے کیا کوشش کی؟ تو میں اس وقت عرض کروں گا کہ یا اللہ، میں ایک پرندہ ہوں، کمزور ہوں، میری چونچ میں اتنا پانی آ سکتا تھا، میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ اداب پسند آ جائے گی، تو ہو سکتا ہے مجھے ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں۔ میرے بھائیو، ہماری کوششیں ہو سکتا ہے 100% ہم اس میں کامیاب نہ ہوں، لیکن اس پرندے کی نیت کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ ہم اپنی جیب کے مطابق کسی مریض کو، کسی نادار کو، اور کسی جس کے تن پر کپڑا نہیں ہے، اگر اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ہو سکتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی وجہ سے اور اس رمضان کے سبق کی وجہ سے کہ دکھی انسانیت کے غم کو سمجھنا، اس بنا پر اللہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ چنانچہ فرمایا ومن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اپنے انسان کسی بھائی کی مشکل میں گرفتار کے لیے آسانی پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے، یوں نہیں کہا کہ اس کی پریشانی ختم کر دی، اس کی پریشانی میں گرفتار بندے کی آسانی پیدا کر دی۔ اب آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے کہ کسی ضعیف کو ہاتھ پکڑ کر روڈ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چھوڑ آنا، کسی بیوہ کے گھر اگر ہم راشن نہیں پہنچا سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم بازار سے لا کر راشن اس کی دہلیز تک ہم پہنچا تو سکتے ہیں۔ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کی کسی دنیا کی مشکل میں، دنیا کے اخراجات میں اس کی مدد کر دینا، میرے بھائیو یہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ میرے بھائیو، پھر ان چیزوں میں جو بندہ بھی آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ آج ہر بندہ شکوہ کرتا ہے، آج ہر بندہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، کوئی بندہ بھی اپنے حالات سے مطمئن نہیں۔ کروڑ پتی کو دیکھ لیں، وہ اتنا پریشان، جس کے پاس کاریں بہاریں ہیں وہ اپنی سواری کے باوجود کہ ایئر کنڈیشن سواری میں سفر کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت شکوہ کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس شکوے کی عادت کو چھوڑنا ہوگا، اور جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان تک اپنی مدد کا یقین دلانا ہوگا، اپنی جیب کے مطابق ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے، ہم تو لوگوں کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے غموں کو کیا ہلکا کرنا، ہم لوگوں کی جو پرائیویٹ زندگی ہے اور جو لوگوں کی اللہ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس معاملات کو، ان معاملات کو اور ان قصوں کو مزے لے لے کر لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا کہ عیب جوئی اور عیب گوئی کی عادت کو ہم ترک کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ہماری ستر پوشی بھی فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا رہنمائی دی؟ فرمایا ومن ستر علی مسلم فی الدنیا، کہ ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کی۔ اب ستر پوشی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی کیا ہے کہ ایک بندے کے تن پر کپڑے کوئی نہیں، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک بندے کی کوئی عیب کی عادت، کوئی ایسی بری عادت، اس کا علم آپ کو آ گیا، ومن ستر علی مسلم، اس نے اس کے عیب کو چھپا لیا یا اس کے ننگے بدن کو کور کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب بندے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ، تو نے میرے مخلوق میں سے ایک مفلوق الحال بندے کے ننگے بدن پر کپڑا ڈالا تھا، میں دنیا میں تیرے عیبوں پر کپڑا ڈالوں گا،
نہ صرف دنیا میں بلکہ جس دن ساری دنیا ننگی ہوگی اور روز محشر اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب پیش کر رہی ہوگی، اس وقت بھی میں تیرے ستر پوشی کروں گا، صرف کس وجہ سے کہ دنیا میں تو نے میری مخلوق کے غم کو سمجھا، اور دنیا میں میری مخلوق کے تن بدن پر تم نے کپڑا ڈالا تھا۔ میرے بھائیو، یہ وہ حقوق العباد ہے کہ جس کا فلسفہ اس رمضان المبارک میں اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس فلسفے پر عمل کرنا وہ نصیب ہو جائے۔ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا۔ اللہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ کی لہریں اور ہمارے سوچ کے زاویے وہ تبدیل ہوں اور ہم لوگوں کی تکلیفوں کی طرف نظر کریں۔ اور میرے بھائیوں، جتنے بندے بھی ہیں ان مخلوق خدا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں سے جتنی ماں محبت کرتی ہے اس ماں سے 70 گنا زیادہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یوں نہیں کہا کہ وہ بندہ نیک ہوگا تو میں اس سے محبت کروں گا، وہ عبادت گزار ہوگا تو میں اس سے محبت کروں گا۔ یہاں صرف لفظ بندہ کہا، مسلمان بھی نہیں کہا۔ اس بندے سے مراد یہ ہے کہ جو بندگی کرتا ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یعنی انسان ہو۔ میرے بھائیوں، اب اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ماں کی محبت کے پیمانے اپنے بچے کی محبت کے ساتھ مشروط ہوا کرتے ہیں۔ اس کی بچے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، ماں اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے کہ یہ میرے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے بچے کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو ماں سینہ تان کر سامنے آ جاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے اس سے لڑائی منہ لے لیتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی ماں جس سے 70 گنا زیادہ شفقت محبت اللہ رکھتے ہیں، اگر وہ اتنا قربانی اپنے بچے کے لیے دے سکتی ہے تو خالق جو 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کے لیے اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، عزیزوں کو چھوڑ دیا، صلہ رحمی ہم نے ختم کر دی، قطع رحمی کا رواج ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا، دوست دوست کا دشمن بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن وہاں تو معاملہ ہی علیحدہ ہے، اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کیسے سنیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے بگاڑ لی؟ اللہ کیسے سنیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ لی؟ اللہ کیسے سنیں کہ ہم نے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیا؟ لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس وقت تک تیری مدد میں لگے رہتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، آج اگر ہم اپنی زبان سے شکوے کی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ضرورت اس کام کی ہے۔ اس رمضان المبارک کا یہی پیغام ہے کہ ہم دوسروں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں، دوسروں کی طرف ایک اعانت کا ہاتھ بڑھائیں، اور لوگوں کے غموں کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو ہلکا کریں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر فرمایا لا یظلمہ، لو اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ وہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص بھی دنیا کی زندگی میں اپنے بھائی کی حاجت براری میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت براری کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات آسانی کے ساتھ چلیں، ہماری جو رزق کی تلاش ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوں، تو پھر مخلوق خدا کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، مخلوق خدا کی مدد کرنی ہوگی۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اس رمضان کی اسی پیغام کو لے کر اس عید کے بعد ہم گھر میں نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اپنے معاشرے میں پسے ہوئے طبقوں کی طرف دیکھیں، آس پڑوس میں نظر ڈالیں، اپنے محلوں میں دیکھیں کہ کن کن لوگوں کے لیے ہم
اچھائی کر سکتے ہیں، کن لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور کن لوگوں کی مشکلات میں ہم کمی لا سکتے ہیں، کن لوگوں کے لیے ہم تسلی کے دو بول بول سکتے ہیں۔ اس عادت کو اپنانا میرے بھائیو، رمضان کا مکمل ثواب پانا، یہ اسی میں پوشیدہ ہے کہ جو بندہ بھی رمضان کا کامل اجر اس کی توقع اللہ سے کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک کے فلسفے کو، اس رمضان المبارک کے پیغام کو باقی 11 ماہ اس کو اپلائی کرے، اس کو لوگوں کے اندر پھیلائے، اور لوگوں کی مشکلات اور لوگوں کی عسرت کو اور لوگوں کی بیماری میں ان کی مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کامل یقین ہے کہ جب ہم اس رمضان المبارک میں ہی یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ، اس رمضان کے فلسفے کو میں سمجھ گیا کہ تو ان سے راضی ہوتا ہے جو لوگوں سے راضی ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی حاجت براری کرتا ہے جو لوگوں کی حاجت براری میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے اللہ عزم صمیم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی اسی رمضان کے فلسفے کو لے کر گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے پیغام کو ہمیں سمجھنے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہم فقیروں کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔